اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ کے محبوب بندے، پیارے بندے۔ الحمدللہ ربیع الاخر ماہ ربیع الغوث کا یہ مبارک برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور اس میں بطور خاص اولیاء کرام کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کے نیک اعمال اور کس طرح وہ زندگی اپنی بسر کرتے ہیں اس پر گفتگو الحمدللہ ان پروگرامز میں آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی کی کڑی اور کچھ گفتگو اولیاء کرام کے علم اور عمل سے متعلق انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ آپ اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے یا دیگر جن چیزوں کے لیے بطور خاص لوگ پوچھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے ساتھ یہ والا عقیدہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، اس طرح کی کئی سوچیں فکریں لوگوں نے ذہنوں میں بعض اوقات پالی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے کچھ نہیں سننا چاہیے وہاں سے سن کر اپنے باقاعدہ وہ انداز طریقے کہ جو ایک عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں، آباء و اجداد جن پر موجود ہیں، اس کو پھر ترک کر کے اور وہ کہاں سے کہاں لوگ پہنچا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ اولیاء کرام کے راستے سے روکنے کی ایسی کوششیں اور سعی کی جاتی ہیں کہ لوگ کسی طرح مزارات سے دور ہو جائیں، لوگ کسی طرح اولیاء کرام کی یہ نسبت ہے یہ نسبت ہی بھول جائیں اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اس طرح کے وساوس ڈالنے والے بھی معاشرے میں کئی افراد موجود ہیں، اور بالخصوص سوشل میڈیا ہے، طرح طرح کی گفتگو اس میں لوگ سن بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بھی وسوسوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو آج ہماری اسی موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے۔ ہمارے مہمان مفتی محمد حسان صاحب ہیں، کیسے ہیں آپ؟ دیکھیے طبیعت اللہ کا شکر ہے۔ اولیاء کرام سے یعنی ایک آدمی کا، ایک بندہ مومن کا، ایک مسلمان کا یہ جو اولیاء کرام کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ عقیدے میں کتنی مضبوطی لاتا ہے، اور کس طرح آدمی ان کے ساتھ اگر نسبت رکھے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو گویا کہ بحال رکھے ہوئے ہمیشہ انہی کے ساتھ انہی کی تعلیمات اور نقش قدم پر چلتا ہے، تو آج کل یہ باتیں پھیلائی بھی جاتی ہیں کہ بھئی اولیاء کو آپ چھوڑ دیں، اولیاء کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نسبت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا سیدھا قرآن حدیث پہ بات کریں۔ تو کیا اولیاء کرام کی نسبتیں کیا قرآن پاک یا حدیث پاک کے برخلاف جائیں گی یہ باتیں؟ قرآن و حدیث سے تعلق رکھیں تو قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے کا معنی سمجھنا پڑے گا نا۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو تو ہم نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے کا حکم دیتا ہے تو حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے تو حسن اخلاق اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث طیبہ سے تعلق ہیں۔ تو اگر قرآن ہی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہو کہ ہم نے اولیاء سے محبت بھی رکھنی ہے، قرآن و سنت اس بات کا حکم دیتے ہوں کہ ان سے ہی ہم نے تعلق رکھنا ہے، تو پھر یہ قرآن و سنت سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بات سمجھنا کہ جو اولیاء کرام علیہم الرحمہ ہیں، جن پر اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، ان ہستیوں سے تعلق رکھنا، ان سے نسبت رکھنا، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ تو ایسی سوچ ہی قرآن و سنت کے منافی ہے، ایسی سوچ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت تو ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم ان اولیاء سے اپنا تعلق رکھیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں۔ ایک جگہ نہیں، بیسیوں جگہ پر اس طرح کی
تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، مشہور و معروف آیت جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا کا وہ طریقہ خود اللہ پاک نے ہمیں سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور خود قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے یہ ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے انعامات ان ہستیوں پر ہیں جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ یہ اولیاء کی بڑی اعلیٰ قسم ہے، اور شہداء ہیں، صالحین نیک بندے جن کو اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے راستے پر چلنے کا تو خود قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو گہرے دوست ہوں گے قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن ہو جائیں گے مگر وہ کہ جو متقی ہیں، اور متقیوں کی اعلیٰ ترین جو قسم ہے وہ اولیاء کرام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اولیاء قیامت کے دن ایک دوسرے کے ہمارے دشمن نہیں ہوں گے، یہ ہمارا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچوں سے مراد نیک لوگ ہیں، اور نیک لوگوں میں اعلیٰ قسم جو ہے وہ اولیاء کرام کی ہے، تو ان کے ساتھ رہنے کا تو اللہ پاک ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو مشہور و معروف آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو کہ بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے اولیاء کی تعریف کی ہے، اور تعریف اس کی جاتی ہے کہ جو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، جس کا طریقہ کار قرآن و سنت کے موافق ہو۔ قرآن و سنت کے اگر کوئی مخالف ہوگا تو اس کی تعریف کرے گا کون؟ ہرگز اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ سنن ابی داود کے اندر بسند جید ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ حالانکہ انبیاء تو ظاہر ہے کہ سب سے بلند و بالا مرتبے والے ہیں، اور جتنے انبیاء ہیں وہ سارے اللہ کے اولیاء بھی ہیں۔ تو پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون ہیں؟ فرمایا قوم تحابون فی اللہ، کہ وہ قوم کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتی ہے بغیر کسی مال کے اور بغیر کسی نسب کے۔ یعنی ان کا مقصد محبت کا یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے نے ان کو مال دیا ہے یا یہ میرے خاندان سے تعلق کوئی رکھتا لالچ طمع نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس سے محبت کروں، نہیں، فقط اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ اللہ پاک کے یہی اولیاء ہیں کہ جن کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ یہاں رشک سے مراد ہے، رشک سے مراد کسی کو دیکھتے ہیں کہ کیا مرتبہ و مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رشک کرنا کہ یہ فلاں کا مرتبہ زیادہ یہ ہمیں ملے، لیکن ایک دوسرا ہے کہ ان کی اہمیت کے لیے کہ ان کو بڑا مرتبہ ملا، بڑا مرتبہ ملا ہے۔ جیسے کوئی بڑا شخص استاد ہے، پیر ہے، وہ اپنے کسی مرید کو، اپنے شاگرد کو دیکھ کے کہتا ہے کیا ہی مقام و مرتبہ ملا اس کو، حالانکہ ان کا مقام و مرتبہ اس سے بھی بلند و بالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اہمیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن پر یہ اللہ پاک کے انبیاء کرام اور شہداء کرام یہ رشک کر رہے ہوں تو پھر ان سے تعلق کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ باقی رہا کہ ان سے تعلق قرآن و سنت کے منافی ہے تو پھر ایسی سوچ قرآن و سنت کے منافی ہے، قرآن و سنت کے مخالف ایسی سوچ ہے کہ جو اولیاء کی اہمیت کو کم کرے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب عبدا ینادی جبریل، کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا دیتا ہے، بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ انا احب فلانا،
میں فلاں سے محبت کرتا ہوں فأحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کے لیے زمین کے اندر مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ تو سب سے محبت فرماتا ہے، لیکن اللہ تو اپنے مخلوق پر، بندوں پر ماں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ تو یہ کیا کہ جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اپنے پاس بلا کر فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو یہ ان اولیاء اللہ کے بارے میں ہے کہ جو عبادت کر کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا مقام پا لیتے ہیں، جن کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل لا یزال یتقرب بالنوافل، کہ نیکیوں کے ذریعے، نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو محبت تو اللہ پاک سب سے فرما رہا ہے، لیکن ان کو اپنا محبوب بنا رہا ہے، ان سے محبت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے اس سے راضی ہے، اس سے راضی ہے، اس پر انعام فرماتا ہے اللہ پاک۔ تو اب ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ اللہ پاک ان سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ راضی ہے، زیادہ نعمتیں ان کے پر فرماتا ہے۔ تو قرآن و سنت تو ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ، ان اولیاء کے ساتھ تعلق کا درس دے رہے ہیں، اور ہمیشہ سے مسلمان ان نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے آئے ہیں، ان سے محبت کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ان کی جو پھر اس کے بعد جب مسلمان ان سے محبت کرتے ہوئے آئے ہیں تو کیا ان لوگوں سے مسلمان محبت کر رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں؟ وہ کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ صحیح بات۔ اور وہ کیسے مقبولیت اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت رکھ سکتا ہے کہ جو اس کے قرآن اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف چلیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کے طریقہ کار عین قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، عین سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے طریقہ آسان کیا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ان کے طریقہ کار کو اپنا کر قرآن و سنت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے افراد کی محبت اللہ پاک دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے، اور جو ایسے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کا انجام یہ بھی قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح موجود ہے۔ بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ اور اولیاء کرام یہ تو ایسی نسبتیں ہیں، ان سے جو ایسا تعلق ہے، یاد رکھیں کہ یہ صرف کوئی پاکستان کے اندر مزارات نہیں ہے۔ اولیاء کرام سے یہ تعلقات ایسا نہیں کہ کہیں کہ پاکستان میں لوگ یہ کرتے ہیں تو ایسا ہے، بلکہ دنیا بھر کے اندر آپ جائیں، کوئی سفر کرنے والا آسان صاحب، یعنی مزارات کا جو تصور ہے اولیاء سے ایک جو یہ خاص نسبت ہے، جی میں تو کہتا ہوں پاکستان میں بھی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے تو کئی ممالک میں سفر کیا ہے، بالخصوص ترکی کے اندر جائیں تو کتنے وہاں پہ صحابہ کرام کے مزار۔ اچھا بیسک بھی اگر بات کریں تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، صحابہ کرام علیہ مردوان تو وہاں پہ جو مدفون ہیں 10,000 کے لگ بھگ جو تعداد بیان کی جاتی ہے، لیکن ہیں صحابہ 1,00,000 سے زائد تعداد والے۔ اب یہ دین پھیلانے کے لیے گئے تھے دوسرے شہروں میں، ملکوں میں، جہاں کہیں وہیں ان کے مزار بنے اور وہیں وہ رہائش پذیر ہوئے۔ تو اولیاء کرام بھی جہاں جہاں یہ آئے ہوئے تو یہ دین کا پیغام ہی تو پھیلانے آئے تھے، یہ اسی مخلوق کا تعلق ہی اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب معاذ اللہ اسی کو برعکس بنا دیا کہ جو یہاں جائے گا اس کا تعلق گویا کہ ٹوٹ رہا ہے۔ بالکل، یعنی کہیں بھی چلے جائیں آپ دنیا کے اندر، دیکھیں علمی ذوق کے اعتبار سے جو ممالک ہیں کہ جن کا علمی اعتبار سے بڑا نام ہے، عمل کے اعتبار سے بہت سارے ممالک ہیں جن کے نام ہے، آپ ان میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے اولیاء کے مزارات ملیں گے، اور اکابر اس وقت کے علماء ان کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پہلے بھی ہوتے تھے۔ اب یہ جو نئی نسل کے چند ایسے افراد نکلے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقی طور پہ ان کی جو گفتگو ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ سے ان اولیاء کے لیے طرح طرح کے کلمات نکلتے ہیں، اور طرح طرح کے گفتگو اور جملے جو ہے وہ ان کے بارے میں بولتے ہیں، حالانکہ ان کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہوتی، ان کی علمی اعتبار سے کوئی اوقات نہیں ہوتی، اور عمل کے اعتبار سے بھی دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طرح کے اظہارات اپنی گفتگو کے اندر کرتے رہتے ہیں، کہ وہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے افراد ان کا یہ معاملہ، جبکہ اس کے برعکس علم کے پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی حدیث کے اوپر، جن کی قرآن کے اوپر ایسی نظر ہوتی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اولیاء سے نہ صرف تعلق رکھتے ہیں،
ان کے مزارات پہ جا رہے ہوتے ہیں. مصر چلے جائیں آپ، جو مصر میں ظاہر سی بات ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعۃ الازہر موجود ہے اور بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کو کہ وہ امام شافعی کا وہاں پر مزار، وہاں لوگ جا رہے ہوں گے. امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی کا وہاں پہ مزار، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کا وہاں پہ مزار، امام قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی کا وہاں پر مزار، حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پہ مزار. یعنی اتنے مزارات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، گلی گلی کے اندر باقاعدہ مزار بنے ہوئے ہیں، اور بعضوں کے تو بہت خوبصورت مزار بنے ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ جائیں، زبردست قسم کا مزار بنایا ہوا ہے، بہترین قسم کا. آپ اس کے صدی کے بزرگ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور 204 ہجری کے اندر امام شافعی کا وصال ہوا. اچھا، امام اعظم ان سے بھی پہلے، ان سے پہلے کے 80 ہجری آپ کی جو ولادت بالکل ہے، 150 ہجری میں انتقال ہوا. اور آپ کا بھی بغداد شریف میں زبردست مزار زبردست موجود ہے، اور کیسی روحانیت ہے اس مزار. بالکل موجود ہے. اس طرح اوروں کے مزار پہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نجف اشرف میں ان کا مزار، کربلا معلیٰ چلے جائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، کوفہ چلے جائیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار، بلکہ بخارا چلے جائیں تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا مزار موجود ہے. اور غوث پاک کے قدموں میں چلے جائیں بغداد شریف تو مین جو قادریوں کا اور مسلمانوں کا تقریباً یعنی مرکز ہے، اور وہ جگہ وہ مقام، اور وہاں پہ حاضری دیتے ہیں. اور اب تو لاکھوں لاکھ مسلمان بلا مبالغہ لاکھوں مسلمان ان کے مزار پر وہ حاضر ہوتے ہیں بڑی 11ویں شریف پر. اور وہاں بھی دیکھیں بغداد شریف میں آپ کب گئے ہیں؟ میں تو 2013 میں گیا تھا، کافی ٹائم ہو گیا. 2013 میں گئے تھے جی. آپ نے آگے باتیں سنائی تھی تو میرے دل میں ہوا تھا یار بغداد شریف ضرور جانا ہے. تو پھر اس کے چند سال بعد، لیکن جب گئے ہیں بغداد شریف حاضری ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار بہت دیر کر دی تھی یار آتے آتے. یعنی ہم نے یہ کتنی بڑی سعادت ہے. میں تو کہتا ہوں ناظرین آپ جائیں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں، ایک صرف رونق ایک اپنا بزرگوں جن کے آپ پاس گئے نا تو ایسی ایک روحانیت ملتی نا خاص. آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہو، یا بالخصوص وہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زیادہ ان کا فاصلہ بھی نہیں ہے، چند کلومیٹر پر وہ مزار شریف ہے. تو ایک بندے کو ایک خاص ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جن کی تعلیمات پہ ہم اب اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو ہے مزارات کا معاملہ کہ بعد وصال بعد انتقال اللہ پاک نے ان کو یہ مقبولیت عطا کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. نیک لوگوں کے دلوں کے اندر جو قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں اور صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر دنیا کے اکثر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہوئی ہے. مجھے لبنان بھی جانا، میں وہاں بھی گیا لبنان بیروت میں، تو وہاں چلے جائیں امام اوزائی کا زبردست مزار بنا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، حاضری دے رہے ہوتے ہیں. بغداد آپ چلے جائیں، ترکی آپ چلے جائیں، اور ممالک کے اندر آپ اسلامی ممالک، اردن چلے جائیں، وہاں پہ بلکہ سلسلہ عبدالحبیب بھائی کا پورا موجود ہے نا، تو اس کے اندر مزارات اولیاء. تو جس ملک کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ مزارات بنے ہوئے، اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت جن میں اہل علم بھی شامل ہیں وہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں. زبردست قسم کی ان کی علمی گفتگو ہوتی ہے. اپنی پہلے کی کتابوں میں لکھا انہوں نے، ان کے تذکرے موجود ہیں. یعنی یہ باتیں اس لیے ناظرین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بطور خاص ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اعلیٰ حضرت کے بعد ہی، ایسا کچھ نہیں، ایسا اعلیٰ حضرت کے بعد ہی یہ چیزیں شروع ہوئیں. سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد معلیٰ میں ان کا مزار ہے، اور یہ اسی تقریباً 250-300 کے قریب ان کا سن وفات ہے، یا اس سے بھی پہلے کے ہیں. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے حوالے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 463 ہجری ہے، انہوں نے تاریخ بغداد کے اندر یہ نقل کیا کہ اہل بغداد یہ کہتے ہیں کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو قبر مبارک ہے یہ تریاق مجرب ہے، یعنی یہاں جو آ کے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو بات ہو گئی ان کی. پھر دوسری ہستی ہے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اہل علم بالخصوص جو علم حدیث کے اندر شوق رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ امام ذہبی کون ہیں. انہوں نے سیر اعلام النبلاء کے اندر انہی کا خطیب بغدادی کے حوالے سے اس بات کو لکھا کہ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے یہ تریاق مجرب ہے. اس کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہیں.
تو ان کی قبر انور ہے سال کے بعد بھی نا، جی جی یہ امام ذہبی فرما رہے ہیں. اور اسی واقعے کو علامہ ابن عابدین سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار کے اندر بھی نقل کیا. اور یہ کس سن کے بزرگ امام ذہبی؟ یہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 748 ان کا سن وفات ہے. تو اتنے جو پرانے بزرگ ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جو بالخصوص اسماء الرجال اور علم حدیث میں جو شغف رکھتا ہے، اگر وہ کتابوں کو چھانے گا تو جگہ جگہ پر یعنی بلا مبالغہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں 20 مثالیں بھی اور دے سکتا ہوں اس کی. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ قبرہ یزارو، قبرہ یزارو، قبرہ یزارو، یعنی ان کی قبر کی لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے. قبرہ معروف، قبرہ معروف، ان کی قبر معروف ہے، یزارو، اس کی زیارت کی جاتی ہے. اور یہ ماشاءاللہ پرانے یعنی جو بزرگ ہیں اور جنہوں نے باقاعدہ عربی میں کتابیں لکھی، اور اس کوئی 800 اور کوئی جو ہے وہ آج سے یعنی 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 2 صدی ہجری کے، 3 یہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ 100-150 سال کے نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو انہی کے عقیدے ہمیں بیان کیے کہ اولیاء کرام اسی راستے پر تھے، کوئی الگ سے نہیں یہ بیان کیے. 2 بزرگوں کے نام انہوں نے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ تیسرے بزرگ اور اتنے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خود فرماتے ہیں حسان صاحب کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، وہاں سے اٹھتا نہیں، اللہ میری حاجت کو پورے فرما دیتا ہے. تو یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے اور ہمیشہ یہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ناظرین کرام، تو اس لیے اپنے اولیاء کرام سے اپنی نسبتوں کو، اپنے تعلق کو، یہ ہمیں بالکل ہر وقت مضبوط رکھنا ہے، اور کسی ایسے کی بات نہیں سننی کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں وہ اولیاء کرام کے حوالے سے کوئی ایسی نیگیٹو بات آ رہی ہو، کوئی مائنس والی بات آ رہی ہو، ایسے کی ہم نے بات بھی نہیں سننی. اب بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. بتایا جا رہا ہے کچھ کالز ہیں، تو اس کے بعد مزید اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، اللہ والوں کے مزار شریف پر جا کر فتح کا انداز کیا ہونا چاہیے اور حاضری کا ادب کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ٹھیک، مزید. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ غوث کے معنی کیا ہیں اور غوث کا جو مرتبہ ہے وہ کیسے مل سکتا ہے؟ کیا بات ہے. مزارات پہ کیسے جانا ہے، کیسے حاضر ہونا ہے. اور ایک تو میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ بیان کیا ہے کہ جب بھی جاتے تھے 2 رکعت آپ نفل بھی پڑھتے تھے اور پھر ان کے وسیلے سے دعا بھی کرتے تھے. مزار شریف پر اور کون سے آداب کا خیال رکھنا چلے. فاتحہ کا انداز بھی ایک عام عوام کے لیے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری فاتحہ میں نہیں آتی، سب کچھ پڑھنا نہیں آتا. ایک اجنبی آدمی یعنی اکیلا تنہائی میں کوئی جاتا ہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اہل سنت کا جو مذہب ہے، یعنی ہم جو اہل سنت کہلاتے ہیں تو ہم معتدل کہلاتے ہیں اور متوسط کہلاتے ہیں. ہمارا افراط و تفریط سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو بعض وہ افراد ملیں گے کہ جو سیدھا سیدھا مزارات پہ جانے سے انکار کریں گے کہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، گناہ ہے، تو شرک ہے، تو فلاں تو فلاں. یہ باطل بات ہے. اسی طرح ایسے افراد ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، بلکہ ہوتے ہیں بعض کہ جو مزارات پہ جا کے خلاف شرع حرکتیں کرتے ہیں. ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہر چیز کا ایک طریقہ کار قرآن و سنت کی روشنی کے اندر متعین کر کے بتایا ہوا ہے. ہم مزار پہ جاتے ہیں، مزار پہ جانا ہی یہ شرک کی خاتمے کی دلیل ہے. کیونکہ شرک کہتے ہیں کسی کو اللہ پاک کی طرح سمجھنا یا اس کو عبادت کے لائق سمجھنا. کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک کا مزار ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مزار پر جانا ہی یہ شرک کی کیا کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے. تو وہاں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں. اور یہ تعلیم بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع مبارک کے اندر تشریف لے کے جاتے تھے. احد کے جو شہداء تھے ان کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جایا کرتے تھے. اور آپ نے اس بات کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو. یہ ساری تعلیمات ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم اولیاء کے مزارات پر جائیں. اچھا، اب رہا وہاں جا کر جو کام کرنا ہے وہ بھی شریعت مطہرہ کے عین مطابق کرنا ہے. جو حاضری دینی ہے اس کا طریقہ کار بھی ہمارے علماء نے بیان فرمایا. مزارات پہ سجدہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے.
چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو چاہے وہ تعظیم کا سجدہ ہو، اور نہ کوئی مسلمان سجدہ کرتا ہے۔ بعض اگر جاہل ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا تو وہ زمین کو آگے سے چوم رہے ہوتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ کوئی سجدہ کر بھی ڈالے تو اس صورت میں وہ عبادت کی نیت کرے یہ تو ہوگا نہیں، وہ تعظیم کے لیے کرے گا، ہم اس کو بھی حرام کہتے ہیں، اور ہم زمین چومنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ مزار کے آگے جو ہے وہ زمین کو چوما جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مزار کا طواف بھی نہیں کیا جائے گا۔ بالکل، مزار کو جو چومنا ہے اس کے بارے میں علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں، اور دونوں کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے دلیلیں موجود ہیں کہ بعض نے منع کیا کہ نہ چومیں، بعض نے اجازت دی چومنے کی اجازت، مزار کو یعنی جو قبر ہوتی ہے اس کو چومنے کی اجازت دی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا موقف یہ ہے کہ حاضری کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ان کے قدموں کی طرف سے آئے اور جو ان کا چہرہ ہے اس کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ جیسے زندگی میں اگر کوئی آتے اور بزرگ موجود ہوتے تو اب جیسے مثال کے طور پہ وہ کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس طرف سے آتے، اور اگر وہ بزرگ کعبے کو منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے، ان کے سامنے آ کے ہی کھڑے ہوتے۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ منہ کی طرف آ کے کھڑا ہوا جائے، چہرے کی طرف آ کے کھڑا ہوا جائے۔ اب وہاں جو فاصلہ بتایا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کہ آداب میں سے یہ ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہو۔ تو جب 2 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے پھر چوم ہی نہیں سکے گا مزار کو، تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے طریقہ کار اس کو بیان کیا کہ اس انداز میں کھڑا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ آپ کو پڑھنا آتا ہے، آپ کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے، 4 قل آتے ہیں، آپ وہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اس پر جو ثواب آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے وہ آپ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ ایصال ثواب کرنا یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تمام چیزوں پر ہمارے تفصیل کے ساتھ سلسلے اور دلائل موجود ہیں۔ اب ایصال ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، پھر آپ کے وسیلے سے ساری امت کو کرنے کے بعد بالخصوص آپ نے وہ جو صاحب مزار تھے ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کیا کہ اللہ پاک ان کو ثواب اس کا عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے طلب کریں، یہ بھی بالکل درست ہے کہ اللہ پاک ان کے وسیلے سے آپ کی حاجتوں کو پورا کرے، اور یہ بھی درست ہے کہ آپ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے براہ راست عرض کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ کی اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیں۔ اور دونوں کے پر دلیلیں موجود ہیں۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں وضو کروا رہے تھے، آپ علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کرو، حالانکہ وہ بھی درست ہے، اس کی تعلیمات بھی موجود ہیں، لیکن ان کو فرمایا سل ربیعہ، مانگو، یعنی مجھ سے مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسأل اللہ بوسیلتی کا، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، بلکہ کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دلیل ہے کہ وہ بھی آپ سے کون دے گا؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، لیکن دے کس کے وسیلے سے رہا ہے؟ نبی پاک، اور ابھی بھی مل رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ تو اس کی روشنی میں آپ جو ہے وہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی براہ راست عرض کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ کو یہ نعمت عطا ہو، اور اگر براہ راست بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نعمت عطا کریں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ اس کے لیے بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہاں پہنچیں اور ان کے چہرے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوں، دعا کریں، اللہ جو آتا ہے پڑھنا وہ پڑھیں، پھر اس کا ثواب سب کو پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو آپ کو دعا جائز دعا آتی ہے وہ کر سکتے ہیں وہاں پر۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا تفصیلی آپ نے مزار کے حوالے سے اور پھر وہاں کے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ ان چیزوں کا خیال اور ہمارے علماء الحمدللہ بیان کرتے ہیں، اور خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ نیگیٹو باتیں ہی سوشل میڈیا پہ وائرل کی جاتی ہیں۔ اچھا، میں تو حسان صاحب یہ کہتا ہوں کہ آج تک مزارات پہ جانا، مزارات پہ حاضری دینا الحمدللہ میرا بھی معمول رہا ہے، آپ کا بھی رہا ہے، ناظرین ہمارے لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہیں، ان کے بھی معمولات رہتے ہیں اس طرح کے، وہ حاضریاں دیتے ہیں۔ آج تک ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی سجدہ کر رہا ہو، کوئی یہ کر رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی شریر لوگ ہیں کہ جان بوجھ کے اپنا بندہ ہی بیچ کے سجدہ کرا کے اس کی تصویر وائرل کر رہے ہوں کہ یہ لو بھائی یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو
حوض ہم کہہ رہے کہ اگر کسی نے برسبیل جہالت اگر مان لیا جائے کہ کوئی جاہل آدمی تھا جس نے کر دیا، تو اس کی وجہ سے کیا مذہب مہذب اہل سنت پورے پہ کیا الزام یہ لگائے؟ اصل تو یہ ہوگا نا ان کی کتابوں میں کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. تو ہماری کتابوں میں یہ واضح طور پہ لکھا، اور کیوں نہ لکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنے آگے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، اگر دوں اجازت تو پھر میں بیوی کو کہتا شوہر کو سجدہ کرے. یہ ایک شوہر کے مقام مرتبے کے لیے، لیکن اس کی بھی آپ نے حکم نہیں دیا، یہ ایک فرمایا اس کو تاکہ بیویاں اس سے شوہر کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے سجدہ تعظیمی کی اجازت ہی نہیں دی جو پچھلی امتوں میں تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ پورا رسالہ ہے. کمال کیا ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت سے 40 احادیث طیبہ سے حرمت بیان کی، فقہیہ سے حرمت کو بیان کیا. حرمت صحیح، بڑی تعظیمی سجدے کی بھی حرمت. ہاں بالکل تعظیم ہے. اس کا تحیہ کا مطلب ہی تعظیم ہوتا ہے کہ واضح کر دیا کہ جو عبادت کا سجدہ ہے وہ تو کسی شریعت کے اندر کبھی جائز ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی جائز ہوا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. تعظیم کا سجدہ پچھلی امتوں کے اندر تھا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، یا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، لیکن ہماری شریعت کے اندر اس سے بھی منع کر دیا گیا. 40 حدیث اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر ذکر کی، اور بے شمار آپ نے فقہاء کرام کے اقوال کو نقل کیا اور ثابت کیا کہ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ مزید سوالات، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں. عورتوں کو مزارات پہ یا قبرستان جانے کی منع کیا. دیکھیں اب دیکھیں یہ بھی ہمارا ایک مہذب طریقہ کار ہے. اگر ایسے ہی بے راہروی کے ساتھ حکم دے دیا جاتا تو کہتے کہ ٹھیک ہے عورتوں کو بھی جانے دو، دوسرے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ شریعت مطہرہ کا جو مزاج ہے اس کو علماء بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ عورتوں کے اس طرح قبرستان جانے کے اندر ان کے لیے کیا خرابی موجود ہے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے منع کیا کہ عورتیں مزارات اور قبرستان نہیں جائیں گی. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کا حکم ہے کہ وہ قریب واجب ہے تو وہاں پر وہ حاضری دیں گی. جی مزید سوال. امین اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ کے محبوب بندے، سلسلہ جاری ہے. مفتی شفیق صاحب، مفتی حسان صاحب اپنے برکتیں لٹا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا جیسے ابھی دنیا بھر کے جو عاشقان غوث اعظم، عاشقان اولیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ہانگ کانگ کا سفر ہوا تھا میرا، 11ویں شریف کا مہینہ تھا. تو ایک تو سری لنکا سے گئے، تو سری لنکا میں ماشاءاللہ ایک انداز دیکھا کہ مسجدوں میں 11ویں کے 11 اجتماع، اور جس طرح ہمارے یہاں عام طور پہ بچوں کو قصیدہ بردہ شریف یاد ہوتا ہے، قصیدہ بردہ شریف، تو اسی طرح دیکھا کہ وہاں کے بچوں کو قصیدہ غوثیہ یاد ہے، اور باقاعدہ ان کی اس 11ویں کے اجتماع کے کچھ کتابیں بھی ان کی الگ سے چھپی ہوتی ہیں. اور پھر جب ہانگ کانگ سفر ہوا تو ایک سری لنکن فیملی تھی، اور بڑی فیملی تھی، ان کی گیدرنگ تھی، اس میں ہمارا جانا ہوا. تو پتہ چلا کہ ماہ ربیع الاخر میں پورا مہینہ ڈیلی 11ویں شریف کا اجتماع وہ کرتے ہیں، اور پورے ہانگ کانگ سے ان کی جو برادری کے لوگ ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. تو بہرحال عاشقان اولیاء کہانی، اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی امین صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب یہ بھی ظاہر ہے اپنے دنیا بھر کے جو تجربات ہیں، اور مزید آدمی جہاں بھی جاتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سکون ملتا ہے. چائنا کے اندر چلے جائیں وہاں پہ صحابی کا مزار موجود ہے. کہاں پہ؟ چائنا کے اندر. ساؤتھ افریقہ چلے جائیں وہاں پہ اولیاء کے مزارات موجود ہیں. یعنی جہاں مسلمان موجود ہیں، نیک بندے وہاں پر پہنچے تو ان کی محبت ایسے دل کے اندر ہوئی کہ قبرستان تو دوسری جگہ پر بھی ہیں، ان کے یہاں پر بھی ہیں، لیکن ان کا مزار بنا کے شریعت کے دائرے کے اندر وہاں پر حاضریاں دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، کچھ باتیں ہم نے یہ ذکر کی ہیں اور انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا. اللہ پاک ان نسبتوں کو سلامت رکھے. اولیاء کرام کے ساتھ ہماری یہ نسبتیں، ہماری نسلوں کی بھی نسبتیں اسی طرح قائم فرمائے اور یہ برکات ہم سب کو عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے